اور خاص طور پر جو دو چیزیں میں نے عرض کی تھی، ایک غصہ اور ایک نفسانی خواہش، جنسی خواہشات، یہ دو بنیاد ہیں جن سے اخلاق خراب ہوتے، تو ان کو مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور صوفیاء کرام نے بڑے بڑے مجاہدے کرائے ہیں اسی غصے کو مٹانے کے لیے اور اسی نفسانی خواہش کو مغلوب کرنے اور اپنے قابو میں کرنے کے لیے مجاہدات کرائے ہیں حضرات صوفیاء کرام نے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، وہ چلے گئے خلافت لے کر اپنے ملک بلخ میں۔ ان کے جو صاحبزادے تھے جب تک والد حیات تھے تو بے فکری میں وقت گزارا، جیسے صاحبزادوں کی کے نخرے ہوتے ہیں، تو وہ صاحبزادگی میں سارا وقت گزار دیا اور اپنے والد سے وہ دولت حاصل نہ کر سکے۔ بعد میں جب حضرت ان کے والد کی وفات ہو گئی تو خیال آیا کہ ساری دنیا میرے والد سے فیض اٹھا کر چلی گئی اور میں محروم رہ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سب سے بڑے جو خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کے کو پتہ چلا کہ بھئی میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں، تو انہوں نے زبردست استقبال کی تیاری کی اور استقبال کیا اپنے سارے رفقا کے ساتھ، اور جا کھان کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام کیا، دعوت کی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہاں دعوتیں کھانے لیے آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ جو دولت آپ اپنے ہمارے والد سے لے کر گئے اس دولت کا کچھ حصہ بھی مجھے بھی مل جائے۔ تو شیخ نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آج سے ساری دعوتیں ختم اور یہ سب سارا عیش و آرام جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ختم، اب آ کر آپ کا کام یہ ہوگا کہ ہمارے مسجد کا جو حمام ہے وہ جھونکا کریں۔ پہلے حمام ہوتے تھے نا گرم پانی کرنے کے لیے، اس میں آگ لگائی جاتی تھی، تو بس حمام کی نگرانی اور اس میں آگ جھونکنا یہ آپ کا کام ہوگا، حمام پر بیٹھے رہنا وہیں پر۔ اب وہ حمام جو ہے وہ جھونک رہے، تو شیخ نے ایک مرتبہ کسی بھنگن سے کہا جو کچرا اٹھانے والی کہ ذرا اس کے پاس سے گزر جانا، جب وہ حمام پہ بیٹھا ہوگا تو اس کے پاس سے گزر جانا۔ تو وہ پاس سے گزری تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا تم پاس سے گزری تھی؟ کہا کہ جی انہوں نے مجھے بڑا سر ڈانٹا کہ تیری یہ مجال کہ میرے پاس سے ہو کر گزر رہی ہے یہ کچرے کا گندگی کا ٹوکرا لے کر، پتہ نہیں تمہیں میں کون ہوں، میں فلاں اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ہوں اور تو میرے پاس یہاں سے گزرتی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ کیا صورتحال ہے۔ کچھ عرصہ پھر وہ حمام جھونکتے رہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس سے کہا بنگن سے کہ ایسا کرنا کہ ذرا تو پہلے جتنی قریب سے گزری تھی اس سے زیادہ قریب ہو کر گزر جانا اور اس ٹوکرے میں زیادہ گندگی لے کر گزرنا۔ وہ گزری تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جی اس مرتبہ مجھے ڈانٹا تو نہیں لیکن ایک بہت ہی ترچھی نگاہ سے مجھے دیکھا اور ترچھی نگاہ سے کہ بس دیکھ کے خاموش رہے۔ تو شیخ نے کہا کہ خیر الحمدللہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ آگے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے کہا کہ ایسا کرنا قریب سے گزرنا اور ٹوکرے میں سے کچھ کچرا جو ہے وہ بھی پھینک دینا اس کے اوپر۔ تو جب وہ گزری تو کچرا بھی تھوڑا سا پھینکا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس مرتبہ تو انہوں نے مجھے اپنی تو کچھ پرواہ نہیں کی، مجھ سے کہا کہ تیرے چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا کہ الحمدللہ۔ تو یہ جو دماغ میں خناس ہوتا ہے انسان کے، یہ آسانی سے نہیں جاتا، یہ بڑے مجاہدوں سے جاتا۔ یہ غصے کا خناس، اپنی بڑائی کا خناس دل میں، یہ مجاہدوں سے، بڑے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب اس کا علاج ہوتا ہے۔ www.darsequran.com